السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وهذا البلد الأمين۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان مکے کی فضیلت اور بیت اللہ کے گرد و نواح کی فضیلت۔ حضرات، اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں۔ برادران اسلام، مکہ کائنات میں
سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا شہر ہے۔ اس کی عظمت کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے یہ وجوہات ہیں کہ اس شہر میں تمہارے رب کا گھر ہے۔ دوسرا، اس میں حجر اسود ہے۔ تیسرا، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ چوتھا، اس میں صفا مروہ ہے اور زمزم ہے۔ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ پوری روح زمین پر سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے۔ یہی شہر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے نبی کا انتخاب بھی اسی شہر سے کیا ہے۔ اللہ پاک نے آقا کی پیدائش بھی مکے شہر میں ہوئی ہے، اسی میں ہی اللہ پاک نے نبوت کا تاج تمہارے محبوب کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بڑی محبت، بڑے انداز میں اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد۔ اللہ نے کہا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اے محمد جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جہاں آپ کا گھر موجود ہے، جہاں آپ کا رہن سہن موجود ہے۔ اور قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ پاک، مکے شہر کی۔ پھر اللہ نے نقشہ کھینچا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، کہا محمد مجھے قسم ہے انجیل کی اور زیتون کی۔ یہ انجیل اور زیتون حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ اس شہر میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے۔ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ طور سینین، کہا مجھے طور سینا کی قسم۔ طور سینا وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے۔ اتنے پیارے نبی، یہ جو جمعہ ادھر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 131 آیات میں 136 دفعہ اللہ نے موسیٰ کا نام لیا۔ کہا اے میرے نبی یہ بڑا امن والا شہر ہے۔ یہ کیا ہے؟
امن والا شہر ہے۔ اب قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ۔ اور بولو داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ یہ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی تو درست ہونا۔ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جائے کہ ہم مانتے ہیں کہ داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، غریب نواز کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، غوث اعظم کون ہے، وہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ سورہ النساء 4 سورت آیت نمبر 87 میں موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب نے قیامت والے دن کہاں اکٹھے ہونے ہیں؟ کہاں اکٹھا ہونا ہے؟ اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ تم اپنے رب کے سامنے سے پیش ہونے سے ڈرو، موت سے نہ ڈرو، پیش ہونے سے ڈرو۔ کہا پھر رب سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا؟ حدیثہ، رب سے زیادہ کچھ سچا وعدے کا پابند ہو سکتا؟ میں بھی بڑی محبت بڑی انداز سے کہتا ہوں، لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانہ ایک پاسے، سارے جگ دی ترتی ایک پاسے، تیرا عرب سہانا ایک پاسے۔ بڑے پیارے انداز سے محبت سے سنے۔ سنن ترمذی میں نے کہا کہ جو حج والے حج کرنے گئے ہیں، ہم کم از کم جہاں حج کے مناسک بیان ہو رہے ہیں، حج کے مناسک کو لے کر چلے ہیں، ہم اس کی فضیلت بیان کر لیں۔ آئندہ سال اللہ ہمیں بھی حج پہ بنا لے، اے اللہ ہمیں عمرے پہ بلا لے، اے اللہ یہاں عمرے کی پہلی ٹکٹ پہلا جہاز تیری رحمت سے چلے، ہمیں بھی اس میں داخل کر لے۔ سنن ترمذی میں 3926 نمبر پر حدیث ہے، جب میرے آقا مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، بہت مشکل ہے ہر چیز چھوڑ کر چلے جانا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بس یہی وجہ تھی۔ کہا کہ جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو آقا نے اپنا چہرہ انور مکے کی طرف کیا، تو آپ مکے کو ایسے چہرہ اپنا ادھر کر کر کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکۃ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی ملک ما سکنت غیرک۔ آقا اپنے شہر کو کہہ رہے ہیں، کہا اے مکہ،
تو انتہائی پاکیزہ ہے، تو اتنا مجھے زیادہ محبوب ہے، میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑتا نہیں، کیونکہ مکے میں دعائیں کس کی ہیں؟ ابراہیم کی، بابا کی، میرے نبی کے بابا کی کیا دعائیں ہیں؟ سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 126 میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اس شہر کو عمل والا بنا دے اور اس میں وافر رزق کر دے، اگر کوئی ادھر جاتا ہے تو بے موسمی بھی پھل اس کو وہاں سے بولو مل جاتا ہے، کہاں اس کو عمل والا بنا دے، بے موسمی پھل بھی مل جاتا ہے۔ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورۃ بقرہ دوسری سورت نمبر 129 میں، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں تو اس آیت کو اس انداز سے لیتا ہوں، ذرا محبت سے آپ نے بتانا ہے دعا کرنے والے کون تھے۔ میں اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے لیتا ہوں، دعا کرنے والے کون تھے؟ خلیل اللہ۔ اور بولو دعا کرنے والے کون تھے؟ خلیل اللہ۔ اور آمین کہنے والے کون تھے؟ ذبیح اللہ۔ اور بنایا کیا ہے؟ بیت اللہ۔ کیا بنایا ہے؟ بیت اللہ۔ مانگتے کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ میں اس انداز سے کرتا ہوں کہ دعا کرنے والے خلیل اللہ، آمین کہنے والے ذبیح اللہ، بنایا بیت اللہ، اور مانگا امت محمدیہ کے لیے محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، جاؤں گا منگتا بن کے بیت اللہ جیسے گھر میں، رکھوں گا اپنے سر کو سونے اللہ کے در میں، وہ دربار پیارا پوری دنیا سے عالی، جس دربار کے لوگوں سب نبی ولی سوالی، ان سے کبھی نہ مانگو، ان سے کبھی نہ مانگو، جو پڑے ہیں قبر میں، ان سے کبھی نہ مانگو، جو پڑے ہیں قبر میں، جاؤں گا بن کے منگتا بیت اللہ جیسے گھر میں۔ مکے کی فضیلت سن رہے ہیں جس میں میرے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ نے مکے کے بارے میں یہ حکم میرے نبی کے سینے پہ اتار دیا۔ صحیح البخاری
834 نمبر پر حدیث، کہا اس میں جنگ کرنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے، اس کا کوئی درخت کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اور کہا صحیح البخاری میں 1188 نمبر پر حدیث ہے، کہا 3 مساجد ہیں، کتنی؟ اور کون کون جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ اے اللہ جڑے پونے پونے ہاتھ کھڑا کر دیں انہوں نے اس حساب نہ لے جائیں، تے جنہ کیتا نہیں انہوں نے جلدی لے جائیں۔ اے اللہ ان سب پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اس رحمت کے دریا نہیں سمندر چاہ رہے، تو ہم سب کو معاف کر کے مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ کہا 3 جگہ ایسی ہیں، کتنی؟ 3 جگہ۔ پہلی المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد هذا، کہا ایک بیت اللہ، دوسرا مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، تیسرا کہا مسجد نبوی۔ اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو سفر میں جو تکلیف آئے گی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ کہاں؟ مسجد حرام۔ سنن ابن ماجہ میں 1406 نمبر پر حدیث ہے، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ۔ وہاں ایک نماز پڑھتا ہے، وہ بولو کتنی نمازیں بیت اللہ میں؟ ایک۔ اے اللہ سب کو لے جا۔ قسم سے دل میں بات آتی ہے، اللہ اس نیت سے، اللہ جھوٹی شہرت کی طلبگاری سے، ریاکاری سے اللہ محفوظ فرما، اللہ دکھاوے کے علم سے بھی محفوظ فرما۔ کہا کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے میرے آقا نے کہا اس کو 1,00,000 کا ثواب ہوگا۔ تے 5 پڑھیاں تے کنیاں؟ ہاں عمر۔ اچھا جب آتا ہے نا رمضان، اس میں نیکی بڑھ جاتی ہے 700 گنا، تے پھر کتنے گال پڑ گئی؟ اے اللہ جتنے غریب ہیں، امیروں کا تو اللہ تو سبب لگا ہی دیتا ہے، اللہ جتنے غریب ہیں اس سال جب عمرہ کھلے سب کو لے جا۔ حضرات آئیں اب بیت اللہ کا طواف۔ اب میں آ گیا ہوں کہ پہلے یہ بتایا ہے کہ اس شہر کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے، دوسرا کہا ہے کہ اس شہر میں لڑنے والا نظام نہیں ہے، تیسرا کہا ہے کہ اس شہر میں نیت سے جائیں تو ثواب ملتا ہے، چوتھا کہا ہے کہ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ کہا کہ اب آئے بیت اللہ کے گرد و نما، اب رہنا اس کے گرد و نما ہی ہم نے۔ لو جی جو احرام باندھ لیا، میقات سے احرام باندھا، جب میقات سے اس بیت اللہ کے دروازے سے، اللہ کے گھر کے جو باہر دروازے ہیں، اللہ اس دروازے میں بھی ہمیں داخل کر دے۔ اچھا جب وہ دروازہ آگے ایسے گزرتا ہے، حقیقت بات ہے پاکستان دیاں ساریاں گلاں ہی پیچھے بھول جاتا ہے، اے سی ٹھنڈا پیندا ہے تے ہر شے ہی بھول جاتا ہے۔ تو جب بیت اللہ میں سینے حرم میں اترتا ہے تو پڑھتا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہا اس نے بیت اللہ کے طواف کیے، ملا کیا؟
مسند احمد میں 1139 نمبر پر ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. ہر قدم کے بدلے، قدم گن سکتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ مٹتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. پھر ذرا محبت سے پڑھ دیں جو چکر لگاتے ہیں. میں یہ 8 ماہ ہوئے میں بھی ہو کے آیا ہوں، تو اس وقت جب آخری میرا الوداعی چکر ہوتا ہے نا تو میں یہ الفاظ کہتا ہوتا ہوں: تیرا در چھڑ کے میں اللہ چلے جا رہا ہوں، دوبارہ پھر بلانا اللہ غنی. کہو آمین. دوبارہ پھر بلانا اللہ غنی. آخری چکر میں یہی گل اللہ نا. پھر لکھنے والے نے بھی حقیر ترجمانی کی ہے: اللہ کروٹ کروٹ میرے اس بزرگ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ مدت گزریا سک دیانو جوگی سانگ بنان جی کردا. اللہ تیرے کار دے دیوالے بھج بھج کے، ذرا آنکھوں کے سامنے تصور لائے نا تب بھی سکون ملتا ہے. اللہ تیرے کار دے دیوالے بھج بھج کے میرا پھیریاں بھان نجھی کردا. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتے عمر نگان نو جی کردا. کئی پاپ کما بیٹھا میں جھج کر کے، شرمندہ ہاں مندہ جھج کر کے. پلا چک کے کعبے دا سینے تو سینہ لال لگان نو جی کردا. اللہ سچیا اکو فریاد میری. سب واسطے دعا ہے: اللہ سچیا اکو فریاد میری، کری پوری آس مراد میری. تیرے پاک نبی دے میں صدقے جان، بس صدقے جان نو جی کردا. آؤ ابھی سین حرم میں ہی ہیں. جامع ترمذی 877 نمبر، سینے پہ لکھ لو یہ حوالے. کہا کہ جامع ترمذی میں حجر اسود کے بارے میں: نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. کہا حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا. اللہ سب کو یہ بوسہ نصیب فرمائے. دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیا ہے. پھر حجر اسود کہا یہ کہاں کا پتھر ہے؟ جامع ترمذی 878 نمبر پر: ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ
طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لأضاءت ما بین المشرق والمغرب۔ بڑی توجہ سے جب بھی اللہ آپ کو لے جائے یہ ذہن میں رکھو حدیث، کہا حجر اسود، اللہ نے یہ 2 پتھر جنت سے بھیجے ہیں۔ کون کون سے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، جس پر ابراہیم لفٹ کے مطابق کام کرتے تھے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں۔ کہا یہ 2 پتھر جنت کے یاقوت تھے۔ کیا تھے؟ یاقوت تھے، اور اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی۔ کیا کر دی؟ وہ جاگ دے ہو، کہا روشنی ختم کر دی۔ کہا اگر تمہارا رب اس روشنی کو ختم کر کر دونوں پتھروں کی نہ بھیجتا تو مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے۔ آگے چلیں، جامع ترمذی 961 نمبر پر کہا کہ حجر اسود کے بارے میں بات ہو رہی، ابھی بھی سین حرم میں ہم۔ کہا کہ حجر اسود فی الحجر واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت له عینان یبصر بہما ولسان ینطق به یشہد علی من استعملہ بحق۔ کہا حجر اسود جو شخص اس کو بوسہ دے گا، کیا دے گا؟ یا استلام کرتا ہے، سٹک سے کر لے یا ہاتھ لگے، یا خالی دور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کو چومنا نہیں، کیونکہ اس کو ہاتھ نہیں لگا، میرے آقا کا جہاں فرمان ہے وہاں تک۔ کہا کہ قیامت والے دن اللہ پاک اس حال میں اٹھائیں گے اس حجر اسود کو، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور یہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی اور یہ بولے گا اور اپنے بوسہ دینے والے کی سفارش کرے گا۔ آئیں صحیح البخاری 1597 نمبر پر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ عمر، اللہ آپ کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے، رحمتیں ہیں ادھر۔ کہا کہ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اے پاکستان چ پتھر چومی جا رہے نے، جیب چ پائی جا رہے نے، لہائی جا رہے نے۔ عمر جیسی شخصیت کہا نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ تو کوئی، لیکن میں تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی کے لب مبارک لگے ہوئے ہیں۔ آؤ جامع ترمذی، ابھی بیت اللہ کے گرد و نمائی ہیں ہم۔ جامع ترمذی 876 نمبر پر حتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عائشہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھی کہ بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھوں۔ کیا کروں؟ وہ جب دروازہ کھلتا ہے بیت اللہ کا، اللہ سب کو نصیب فرما، وہ قادر ہے جب لے جائے بیت اللہ کے اندر۔ ہمیں اپنے رب پر یقین ہے۔ اچھا، چاہتی تھی کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں، لیکن رب کے نبی نے دیکھا، آپ نے امی جان کا ہاتھ پکڑا، اپنی
زوجہ کا ہاتھ پکڑا، کہا تم حتیم میں 2 نفل پڑھو، سمجھو تم نے بیت اللہ میں نفل پڑھے ہیں۔ آؤ مسند احمد 4353 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ جس نے حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کیا، ایک جگہ پہ حجر اسود ہے اور ایک جگہ پہ کیا ہے؟ رکن یمانی۔ وہ میں نے دیکھا پاکستانی انہوں بھی چمی ہی جانتے ہیں، انہوں بھی بوسہ دے ہی جانتے ہیں، جبکہ رب کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ، کیا کرو؟ مسند احمد 4353 نمبر پر حدیث ہے، جب کہا جو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آؤ سنن دارمی میں 2702 نمبر پر حدیث ہے، اب آ گئی زمزم کی باری۔ کیا آ گئی؟ زمزم کی باری۔ جب انسان عمرہ کر کے طواف کر کے پیچھے ہٹتا ہے، 2 نوافل پڑھتا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر پھر وہ 2 گلاس زمزم پیتا ہے، کہا اللہ نے زمزم کو ایسا بنایا ہے اگر تم بھوک مٹانا چاہو گے تمہاری بھوک مٹ جائے گی، اگر تم شفا لینا چاہو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہارے جسم میں شفائیں عطا کر دے گا۔ آؤ حتیم میں جو پرنالا لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ پرنالا لگا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رحمت کا پرنالا۔ یہ 732 نمبر پر صفحہ نمبر 671 جلد نمبر 2 میں مکتبہ شاملہ میں موجود ہے، کہا کہ یہ نیک لوگوں کی جگہ ہے، تم اس کے نیچے 2 نوافل پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عباس پڑھا کرتے تھے، اللہ ہمیں اس جگہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مقام پر ہمیں پہنچا دے۔ آؤ ملتزم کدھر ہے؟ یہ سنن ابی داؤد میں 1899 نمبر پر حدیث ہے، حجر اسود کے اور دروازے کے درمیان والی جگہ، وہ کیا ہے؟ ملتزم۔ کہا جو شخص ملتزم پر سینہ لگا کر، آقا چہرہ لگا کر، صحابہ چہرہ لگاتے، سینہ لگاتے، کہا ادھر کھڑا ہو کر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیں گے۔ حضرات اللہ پاک اس مقام پر بھی ہمیں پہنچا دے، اے اللہ سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ بیت اللہ کی گرد و نواح کی فضیلت سن رہے ہیں حضرات۔ دنیا میں یہودیوں نے کہا بیت المقدس یہ پہلا قبلہ ہے، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی ان کو بتا دے یہ وہ قبلہ ہے جو آدم سے لے کر اب تک چلتا آ رہا ہے۔ سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 95 میں موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہا سب سے پہلے کون سا گھر بنا ہے؟ بیت اللہ۔ کیا بنا ہے؟ بیت المقدس کا، اور بیت اللہ کا 40 سال بعد بیت المقدس بنا تھا۔ کتنی دیر بعد؟ 40 سال بعد۔ آؤ صحیح البخاری میں، اچھا ویسے ایک حقیقت ہے، 40 سال کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں 3366 نمبر پر حدیث ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بیت اللہ کے کتنے دروازے ہیں؟
کسی کے ذہن میں ہے کہ اتنے دروازے ہیں؟ وہ سارے جو حرم کے آنے والے دروازے، کسی دروازے پہ یہ نہیں لکھا یہ وہابی کا دروازہ ہے، دیوبندی کا دروازہ ہے، بریلوی کا دروازہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ دروازہ کن کا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہا یہاں وہی آتے ہیں جو ہدایت لے کر جاتے ہیں، جو کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہدایت کا دروازہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آئیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ٹائم تھوڑا ہے، کہا کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا ہے؟ 50 دن پہلے کا۔ ایک ابرا اٹھا، یمن کا گورنر، کدھر کا گورنر؟ اس نے ایک ادھر کلیس تیار کیا، لیکن ادھر جو کلیس تیار کیا اس کے دل میں یہ لالچ تھی کہ جس طرح ادھر بیت اللہ کا یہ طواف کرتے ہیں اس طرح کلیس کا بھی طواف کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کو یہ بات پسند نہ آئی، ادھر کچھ جو اللہ کو ماننے والے تھے انہوں نے ادھر کی کچھ چیزوں کو خراب کر دیا، نقصان پہنچایا۔ اس نے کہا آج سے تو میں بیت اللہ کو مٹا کر رہوں گا، استغفر اللہ۔ اب جب یہ پہنچتا ہے منا اور مزدلفہ کے پاس، منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصر۔ وادی محصر، وہاں آپ دیکھیں گے نا تو کیمپ نہیں لگے ہوئے، کیوں؟ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اچھا، جب یہ وادی محصر میں پہنچتا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے صفحہ نمبر 573 اور 598 نمبر پر، کہا کہ اس نے حکم دے دیا اس گورنر نے کہ اس بیت اللہ کو ختم کرنا ہے، تو یہ اپنے ساتھ 13 ہاتھی لے کر نکلا، اور ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ کیا تھا؟ جس پہ یہ خود سوار تھا۔ جب لے کر نکلا تو اس نے نفیل بن حبیب کو قیدی بنا لیا، اس کو حجاز کے مطلب کہ مکے کے سارے راستے آتے تھے۔ اس نے جب ادھر کو رخ کیا بیت اللہ کی طرف، تو اس سے پہلے اس نے کیا کیا کہ مکے کے قریش کے جو لوگ تھے ان سے، جو ان کے عبد المطلب وہ بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اس وقت موجود تھے، تو عبد المطلب بہت جوان تھے اس وقت، بہت خوبصورت تھے۔ جب ابرا سے ملاقات ہوئی، ابرا کرسی سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے 200 اونٹ لیے ہیں، آپ ہمارے اونٹ واپس کریں۔ ابرا نے کہا میں تو سمجھا کہ تو بڑا سمجھدار بندہ ہے، کوئی اور بات کرے گا، بیت اللہ کے بارے میں بات کرے گا۔ اس نے کہا عبد المطلب نے، او بات سن ابرا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک ہمارا رب ہے، وہ تو اس سے آپ حساب لے لے گا، تو میرے اونٹ واپس کر۔ جب اونٹ واپس کر دیے، عبد المطلب نے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، فوری طور پر سب کو کہا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ آپ نے بیت اللہ کو اس طرح اس طرح بیت اللہ کا دروازہ اس کنڈے کو پکڑ کر آپ نے یہ الفاظ بولے، اللہم ان المرء یمنع نخلہ فزع ہلالک، اے اللہ
بندہ اپنی سفاری کا خود حفاظت دار ہے، اے اللہ تو بھی اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ پہاڑ پر چڑھ گئے، جب پہاڑ پر چڑھے تو نفیل نے جو جس بڑے ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا برا، نفیل نے ہاتھی کے کان میں کہہ دیا تو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ نفیل بن حبیب کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کہا کہ اے ہاتھی تجھے پتہ نہیں تو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ کو مٹانے جا رہا ہے۔ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ جب اس کا رخ کدھر کرتے ہیں، یمن کی طرف تو وہ چلتا ہے، شام کی طرف کرتے ہیں تو دوڑتا ہے، جب مشرق کی طرف کرتے ہیں تو اٹھتا ہے، چل پڑتا ہے، جب اس کا رخ مکے کی طرف کرتے ہیں تو پھر ہاتھی جاتا۔ اتنے نیزے ہاتھی کو مارے، ہاتھی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جب آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ پاک نے کہا میں بھی رب ہوں، اگر چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اس کو ریزہ ریزہ نہ کر دوں۔ کہا پھر اللہ پاک نے بیجی حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارة تلقا۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، جب پرندے بھیجے تو حبیب بن نفیل بن حبیب کہتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی کہ اب کوئی یہ کر سکتا، اس کو مٹا سکتا نہیں۔ پھر اللہ پاک نے اسی صورت کو میرے نبی کے سینے پہ اتار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ میرے نبی کی 50 دن پیدا ہونے سے پہلے، 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے پیارے محبوب، کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ایک کینکر منہ میں چھوٹا سا اور 2 کینکر پاؤں میں، آج بھی ابابیل وہاں چل پھر رہی ہیں، آج بھی ابابیل چل پھر رہی ہیں۔ ان کے پنجے کافی تھوڑے سے بڑے ہیں دوسرے چھوٹے پرندوں کی بنسبت۔ کہا کہ ابابیل بھیج دیں۔ ایک کینکر نفیل بن حبیب کہتے ہیں جب پھینکتے تھے تو جس کو لگتا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، ایسے تھا جیسے کوئی توپ چل رہی ہے۔ کہا پھر مکے کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے۔ یہ ذرا محبت سے سنیں، ہمارا ایمان ہے قیامت تک، جب تک قیامت نہیں برپا ہو سکتی تب تک بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، مسجد نبوی میں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا، اس حرم کی حدود میں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ایک کمزور پنڈلی والا آئے گا، قد سے بڑا ہوگا، وہی اس کو گرائے گا، کیونکہ وہی اس کو ختم کرے گا۔ اس سے پہلے بیت اللہ کو کوئی گرا سکتا نہیں، کیونکہ ہم سب کا کیا ایمان ہے؟ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے، جتھے ٹر دریا لوگوں کونین دا والیے۔
مکہ شہر نرالا ہے، اللہ سب غریبوں کو لے جا، اے اللہ تیری رحمت کے دریا نہیں سمندر چل رہے، سب غریبوں کو لے جا۔ مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، انہاں دونوں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے۔ ذرا محبت سے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، بڑی ذرا محبت سے۔ مکے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے گلیاں، کیونکہ ہمارے پیارے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ مکے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے ڈلیاں، کس وجہ سے؟ تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے۔ مکے ذرا محبت سے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ جس نے اپنی آذان سیدھی کرنی ہو نا کہ اس طرح کہاں ادھر آذان کیسی ہوتی پھر وہ توجہ کرے۔ حرم چلے آؤ اکھیں ویک کنی سن آؤ، حرم چلے آؤ اکھیں ویک کنی سن آؤ، میناراں وچ گونج دیے او اذان بلالیے۔ مکے تے مدینے دی ذرا محبت سے، اوہ اس ٹائم اللہ دی رحمت دے دریا نہیں سمندر چل دے پے نے۔ مکے تے مدینے انشاءاللہ مینوں پورا امید ہے اللہ سب نو لے جائے گا۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ابو بکر عمر نرالے نے، ابو بکر عمر نرالے نے، یہ میرا اتنا چاہے کلپ جگہ جگہ پھیلا دو۔ ابو بکر عمر نرالے نے، خوشبواں والے نے، اونا پھلاں دے وچ سوتا سونے باغ دا مالی ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونن دا والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔